السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصف السابع. أتمنى لكم يوم سعيد جميل وأتمنى لكم الصحة والعافية والخير في منازلكم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت و عافیت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے. اچھا، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل ہم نے سورۃ شمس اسٹارٹ کی تھی، اس کا لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور قواعد. تو آپ نے کل کا لیسن دیکھا ہوگا، امید کرتی ہوں آپ نے دیکھنا بھی ہے، اسے پڑھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے اور نوٹ بک میں نوٹ بھی کرنا ہے. تو ایسے نہیں اگنور کیجیے گا کیونکہ یہ ہمارے پیپرز میں بھی آئے گا انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کام ایز اٹ از ہونا چاہیے. سورۃ الشمس اور سورۃ البلد ہے آپ کے فرسٹ سیمسٹر میں، تو ہم نے یہی 2 صورتیں کرنی ہیں. تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ اور آسان طریقے سے میں سمجھا سکوں کہ ہم لوگ لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کس طرح کرتے ہیں اور ان کا قواعد ہم نے کس طرح. کل اندازہ ہو ہی گیا ہوگا آپ کو ویڈیو دیکھ کے، اور اس سے پہلے ہم نے کلاس میں بھی ایک ٹرائل بیس پہ میں نے آپ لوگوں کو سورۃ الناس اسٹارٹنگ میں کروائی تھی. وہ آپ کے اس میں کیریکولم میں ایڈ نہیں ہے، بٹ وہ میں نے جسٹ آپ لوگوں کو انٹروڈکشن دینے کے لیے کہ اس طرح سے میں نے ترجمہ کروانا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کا قواعد کروانا ہے، وہ اس لیے بتایا تھا. تو ہم شروع کرتے ہیں. آئیں. تو آج کی تاریخ ہے 9 ستمبر 2021. تو آج کا موسم بھی ماشاءاللہ ابھی بہت پیارا ہے اور آج کا موسم بھی بہار کی طرف ہے. تو بہت زیادہ ٹھنڈی ہوائیں اور تھوڑی سی گرمی بھی ہلکی ہو گئی ہے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ مزے سے اپنی ویڈیو دیکھیں گے ٹھنڈی ہوا میں، اور اپنا چائے کا کپ لے کے یا اپنا کوئی جوس لے کے یا اپنا کوئی اسنیک لے کے بیٹھیں گے اور میرا عربک کا لیسن سنیں گے. تو آج ہے 9 ستمبر 2021 اور آج دن ہے جمعرات کا، جسے ہم عربک میں کہیں گے الخمیس. کیا؟ الخمیس. جی. تو سورۃ الشمس کر رہے ہیں ہم. تو آئے جی شروع کرتے ہیں. اب میں دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کروں گی اور تاکہ ہماری دہرائی بھی ہو جائے. جی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمی نام اللہ، الرحمن نہایت مہربان، اور رحیم اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ تھا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اچھا، کچھ لوگ جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان اینڈ میں لگاتے ہیں، کچھ لوگ آگے لگاتے ہیں. تو یہ غلط نہیں ہوگا، ہم اسے غلط کنسیڈر نہیں کریں گے. ہمیشہ آپ کو پتہ ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ اردو اور
عربک میں چینج ہے. تو پہلے ہمارے پاس یہ آیا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہو ایسے، اور آپ ویسے بھی لکھ سکتے ہو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. ٹھیک ہو گیا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. اگر آپ اس طرح بھی کہیں گے تو بھی صحیح ہوگا، اگر آپ اس طرح لکھیں گے تو بھی صحیح ہوگا. جی تو یہ ہو گیا ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ عربک میں صرف موصوف جو ہے نا آگے پیچھے لگتے ہیں، اردو میں صرف پہلے آتی ہے موصوف بعد میں، اور عربک میں موصوف پہلے اور صرف بعد میں. تو اس لیے یہ کوئی غلط نہیں کنسیڈر ہوگا. آپ اس کو بامحاورہ ترجمے میں اس طرح بھی لکھ سکتے ہو اور دوسری طرح بھی لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فوائد کا میں آپ کو بتاتی چلوں. بسمی بی کیا ہوگا؟ حرف جر. ویری گڈ. اسمی ہم الف لگا سکتے ہیں، اگر نہیں تو اٹس آن یو. لگاؤ تو بھی ٹھیک ہے، نہ لگاؤ تو بھی ٹھیک ہے. مینز یہ غلط نہیں ہوگا. اسمی اسم ٹھیک ہے. اللہ کیا ہے؟ اسم. اب ہے الرحمن. الرحمن الرحمن میں الف لام کیا ہوگا؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا اور دکھایا بھی تھا کہ ہمارے پاس حروف شمسیہ بھی ہیں، حروف قمریہ بھی ہیں. تو الرحمن کیا ہوگا؟ الف لام لام شمسیہ. ویری گڈ. لام شمسیہ. ہاں جی. تو رحمان، رحمان کیا ہے؟ اسم تو ہے، لیکن کون سا اسم ہے؟ کیا بتا رہے ہیں ہم اس میں؟ رحمان اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن اس میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اور رحمان نہایت مہربان یا رحم کرنے والا یا بڑا رحم کرنے والا بھی ادھر ہو سکتا ہے یا ادھر ہو سکتا ہے. تو کیا ہے اس میں؟ خاصیت ہی بتایا ہے نا ہم نے، خاصیت بتائی ہے، صفت بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبی بتائی ہے. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ اسم صفت. اسم صفت ہو گیا. رحمان اب ہے الرحیم. الرحیم میں بھی یہی ہے، الف لام جو ہے وہ ہوگا لام شمسیہ، اور اسم صفت ہے، رحیم ہے اسم صفت. تو یہ ہو گئی ہماری دہرائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. آپ نے یہ اپنے پاس لکھنی ہے اپنی کاپیز میں چیک کروں گی، اور آپ کے ٹیسٹ میں یا ایگزام میں بھی ضرور آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. استغفر اللہ. السابع اگلی آیت والنہار اذا جلاها. آیت نمبر 3. والنہاری واہ ہمارے پاس ہو گیا، اور نہاری دن، اذا جب یا اگر، جلاہا جب وہ ظاہر کرے، جب یہ ہے وہ ظاہر کرے اسے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں. کیا ہے یہ؟ اور دن جب وہ ظاہر کرے اسے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اسے ظاہر کرے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اسے ظاہر کرے. جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں پہ واو قسم سے ریلیٹڈ ہے، قسم کھائی جا رہی ہے دن کی، رات کی، اور اس طرح. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے ہمارے پاس والنار اذا جلاہا، اور دن جب وہ ظاہر کرے اسے. یہ ہمارے پاس ہے لفظی ترجمہ.
اور یہ ہمارے پاس بامحاورہ. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے آیت نمبر 3. اور آیت نمبر 4 ہے ہمارے پاس وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. آیت نمبر 4 واللیلی اور لیل رات کی جب یغشاہا ڈھانپ لے اسے. تو اس کا ترجمہ آئے گا پورا بامحاورہ. اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس لفظی اور بامحاورہ ترجمہ تھا. غور سے دیکھ لیں. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. اور قسم ہے دن کی جب اسے ظاہر کرے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے. تو اب ہے ہمارے پاس یہاں پہ قواعد میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا ویسے ہی کریں گے ایز اٹ از. صرف ہم لوگوں نے لفظ چینج کرنے ہیں. آج کل کی طرح کریں گے ہم. یہاں پہ وَالنَّهَارِ واو از ایکول ٹو واو العطف. جی نہاری کیا ہے؟ کل آپ کو لام شمسیہ لام قمریہ کے بارے میں بتایا تھا. النہاری کیا ہے؟ الف لام ہے اس میں لام شمسیہ اور نہار اسم. اذا جب یا اگر. جلاہا کیا ہے؟ ظاہر کرے اسے. جلاہا بھی اسم کنسیڈر ہوگا لیکن اسم اشارہ. ٹھیک ہو گیا. کیا ہے ہمارے پاس؟ اسم اشارہ. یہ ہمارے پاس پہلی آیت نمبر 3 آیت نمبر رقم 13 کا ہمارے پاس یہاں پہ قواعد ہے. جی واو العطف لام شمسیہ نہار اسم اذا جب اگر جلاہا اسم اشارہ. کیونکہ ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ جب اسے وہ ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہے ہمارے پاس آیت رقم 4 کا قواعد. وہ آپ میرے ساتھ کریں. قواعد آیت رقم 4. ٹھیک ہو گیا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا واو از اکول ٹو واو العطف. ویری گڈ. واو العطف. جی اللیل میں دوبارہ دیکھیں. اللیل تو کیا ہے؟ لام شمسیہ. کیونکہ پہلی لام پر ہم نے کوئی حرکت نہیں ہے دوسری پر ہے. تو لیل کسے کہتے ہیں؟ رات کا مطلب لیل. اور یہ کس میں کنسیڈر ہوگا؟ اسم. ویری گڈ. اذا جب یغشاہا ڈھانپ لے اسے. یہ کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے. کیا ہے؟ ڈھانپ لینا. کچھ کر رہا ہے نا تو کس میں آئے گا؟ فعل. ویری گڈ. یغشاہا فعل. کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. یغشاہا
ابھی مینس ابھی جو کام ہو رہا ہے. یغشاہا اگر ماضی میں ہوتا فعل ماضی تو یہاں پہ لکھا ہوتا غشاہا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کا قواعد تھا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ گھر میں ساتھ ساتھ اس کے کر رہے ہوں گے اور نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے. جی تو اگلی آیت بھی کر لیتے ہیں. آیت نمبر 5 والسماء وما بناها. آیت رقم 5 اور سما آسمان، وما اور جب، بناہا بنایا. ٹھیک ہو گیا. اور جب اس کی بنا جب بنایا. اچھا تو یہ ہے لفظی ترجمہ ہمارے پاس جو کہ آپ کے پاس گھر میں بھی آپ کے اماں پارے میں ہے. اور آسمان اور جب اس کی وما یہاں پہ اور بھی آ جائے گا جب بنایا. تو لفظی ترجمے میں کیا آئے گا؟ اور آسمان کی جب اسے بنایا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس بامحاورہ. اوکے اب اس کا ہم یہاں پہ قواعد کریں گے. واو العطف ویری گڈ. السما میں الف لام شمسیہ. وما بناہا یہاں پہ آئے گا حرف جر. میم الف ما بھی حرف جر. اور بناہا بنایا. بناہا دیکھیں سملر ہے. عربک اور اردو بہت حد تک سملر ہے. بناہا بنایا. تو بنانا کیا ہے؟ فعل ہے نا. ہاں جی فعل. ٹھیک ہو گیا. فعل مضارع. تو یہ ہمارے پاس آج کی آیتوں کے ترجمے اور ان کا قواعد بھی ہم نے کر لیے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب یہ اپنی کاپیز میں نوٹ ڈاؤن کر لیں گے اور قواعد اچھے سے یاد کر لیں گے تاکہ جب آپ آئیں تو ہم آپ سے جب ٹیسٹ لیں تو آپ کو سب آتا ہو. اگلے لیسن تک اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا. مع السلامہ. کہ آپ نے دیکھا ہم نے سورۃ الشمس کی ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ، لفظی ترجمہ تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا ہے اور لکھ کے دکھایا، آپ کے ساتھ کیا ہے. اس کی قواعد ہم نے کی ہے ایک ایک آیت کی اور ترجمے کے ساتھ. تو آپ نے بیٹا یہ کرنا ہے اب کہ آپ نے ایک ایک چیز اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنی ہے اور لکھنا ہے. صرف لکھنا نہیں ہے، آپ نے یاد کرنا ہے. لفظی ترجمہ تو آپ کا اماں پارا میں بھی ہے، تو اس کا پراپر بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ کے وہ کریں. اور اس کے بعد آپ نے قواعد سمجھ کے وہ لکھنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے. اور جب انشاءاللہ واپسی ہوگی خیریت سے تو جتنا میں نے آپ لوگ کے ساتھ سورۃ الشمس یا انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سورۃ الشمس کمپلیٹ کر لوں انہی آن لائن کلاسز میں یا ویڈیو کلاسز میں. دین جو ہے آپ لوگ جب آؤ گے تو آپ لوگ ٹیسٹ کے لیے پریپیئر ہو کے آنا کیونکہ میں نے آپ سے ٹیسٹ لینا ہے. آج کے لیے اتنا ہی اور آپ نے اپنا یہ کام مکمل کرنا ہے اور صحیح سے لکھنا ہے. اگلے لیسن تک انشاءاللہ پھر ہم نیا سبق کریں گے اور سورۃ الشمس کی اگلی آیات کا